حضرت عمر فرماتے ہیں اگر حضور نہ چاہیں تو عمر کی اندر گئی ہوئی سانس باہر نہیں آ سکتی ہے۔ یاد رکھنا ہماری زندگی کا محور مصطفیٰ ہے۔ پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دے لبیک یا رسول اللہ سے مدھوبنی والوں ایسا احساس ہو کہ آپ اپنے گاؤں میں نہیں گنبد خضرا کی چھاؤں میں مصطفیٰ کا جلسہ سن رہے ہیں۔ جب میں نے رام گیری کی آواز سنی تھی تو میں نے کہا تھا سنو جاہلو بدبختو، اگر شیر جیل میں بند ہو جائے تو گیدڑوں کو بھوکنے کی اجازت نہیں ہو جاتی ہے۔ سلمان اظہری مرا نہیں ہے، ابھی زندہ ہے، ایک دن آئے گا اور پھر یہی کہے گا لبیک یا رسول اللہ۔ بلند آواز سے نہ یہ رات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، نہ گردش میں صدیوں زمانہ رہے گا، صدا تو کسی کا نہ سکہ چلے گا، ہمیشہ نہ کوئی جنازہ اٹھے گا، نہ خوشیوں کی بارات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ فلک پر جو اڑتے تھے زیر زمیں ہیں، اسی خاک میں دفن کتنے ہنسی ہیں، جو کل شاہ تھے آج وہ بھی نہیں ہیں، یہاں کیا کوئی ذات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ جہاں زخم ہے درد ہو کر رہے گا، رخ زندگی زرد ہو کر رہے گا، لہو گرم ہے سرد ہو کر رہے گا، نہ گرمی جذبات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ یہ دنیا کا میلہ تو ہے 4 دن کا، یہ دولت کا ریلا تو ہے 4 دن کا، یہ سارا جھمیلا تو ہے 4 دن کا، کسی کی نہ اوقات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ بدن پر تو مٹی کے عطر آ رہا ہے، تو انور خود اپنے کو بہکا رہا ہے، جو آیا تھا کل دیکھ وہ جا رہا ہے، یہاں کیا کوئی بات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ محبتوں کی اس پاکیزہ بحر میں محبت میں بیٹھنے والے باذوق سامعین کی سماعتوں تک یہ گنہگار سلام عقیدت پیش کرتا ہے، محبتوں کے ساتھ قبول فرمائیں۔ السلام علیکم۔ بھائی جان بالکل ایک دم پلین کر دیجئے، سیٹی وٹی نہ مارے، آواز کم ہو جو ہو صحیح ہو لیکن سمجھ میں آ جائے آواز، ٹھیک ہے؟ آپ یہیں پہ رہیے گا، کہیں جائیے گا۔ آئیے حضوریت قلب کے ساتھ کائنات کی سب سے عظیم بارگاہ، کائنات کی سب سے کریم بارگاہ، محسن انسانیت، امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو تیرانے والے پیغمبر، یتیموں کو اپنے سینے سے لگانے والے رسول، غریبوں کے سروں پہ دست شفقت پھیرنے والے نبی آخر الزماں، 23 سال کی کڑیل جوانی میں 40 سال کی ماں خدیجہ کو سینے سے لگا کر کے دنیا کو پیغام دینے والے کہ قیامت تک اب دنیا میں بیوہ ابھاگن بن کر کے نہیں سہاگن بن کر کے زندگی گزارے گی، اس مصطفیٰ کی بارگاہ میں محبت اور خلوص کے ساتھ درود پاک کا نذرانے وفا پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ منع علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے میں مبارکباد ان کو میں دینا چاہتا ہوں کہ اس عاشق صادق کی محفل سجائی ہے، دنیا سمجھتی ہے اعلیٰ حضرت
اس دور میں، اس صدی میں ایک شدت پسند انسان کا نام احمد رضا ہے۔ دنیا کہتی ہے اعلیٰ حضرت نے انسان کو خطوں میں بانٹا ہے، مگر جب سرکار اعلیٰ حضرت کو علمی حقائق سے آپ دیکھیے گا، یاد رکھیے کہ ایک بار بڑی بڑی خانقاہوں نے، بڑی بڑی درسگاہوں نے صرف عالم پیدا کیے ہیں، اور عالم کا قدم اپنے راہ راست سے بھٹک سکتا ہے، عاشق کا قدم کبھی راہ ہدایت سے بھٹکتا نہیں ہے۔ امام احمد رضا نے صرف عالم نہیں پیدا کیا ہے، صدر الافاضل جیسا عاشق پیدا کیا ہے، عبدالعلیم میرٹھی جیسا عاشق پیدا کیا ہے، حضور صدر الشریعہ جیسا عاشق پیدا کیا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت نے محدث اعظم جیسے باقین جیسے عاشق کو پیدا کیا ہے۔ وہ ذات گرامی جن کے نام سے یہ محفل پاک ہے، سراپا عشق کی داستان کرنے والی ذات کا نام سرکار اعلیٰ حضرت ہے۔ چونکہ وقت کافی ہو چلا ہے اور تمہید، مقدمہ، تفسیر اور تبصرہ کی وقت کوئی اجازت نہیں دیتا ہے، اور منبر نور پر آپ کے شہر عزیز کے مقدس باوقار علماء کرام کی جلوہ گری ہے، خصوصیت کے ساتھ خطیب ذیشان عمدۃ البیان، بڑے عظیم فکروں کے حامل حضرت علامہ مولانا جماعت اہل سنت کا ایک عدیم المثال لہجہ حضرت علامہ صغیر رضا صاحب قبلہ بنارسی کی شکل میں تشریف رکھتے ہیں، اور آپ کے شہر عزیز کے مقدس علماء کرام ہیں جو آغاز سے اس محفل کو، جن کے چہرے کی آپ زیارت کر رہے ہیں، محب گرامی وقار جناب شکیل احمد مصباحی صاحب قبلہ ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، مجھ سے بہترین آواز و انداز کے مالکان کی نظامت آپ نے سماعت کی ہے۔ میرے بھائی جناب عقیل اختر صاحب ہیں، انشاءاللہ ابھی مفتی حماد صاحب قبلہ، قاری محمد علی فیضی صاحب قبلہ ان تمام لوگوں کو سماعت کریں گے۔ مگر جب محفل سرکار اعلیٰ حضرت کی نام کی ہے، عاشق کے نام کی محفل ہے، تو بات آج عشق کی چلے گی، بات حضور کی ہم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات علی وقار کی، اس توسل سے ہم بات کرنے کے لیے ہم اور آپ آئے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا، جگہیں کم ہیں، مگر اگر دل اجازت دیتا یا ذہن اس کی غمازی کرتی تو آپ میری آنکھوں میں بیٹھنے کے قابل ہیں، مگر جو لوگ کھڑے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ بیٹھے ہیں۔ یاد رکھنا قرآن صادق کتاب ہے، کل آپ جب گھر جائیں گے تو اپنے ماں باپ کے قدم کو چوم کر کے کہنا ماں کے کہ ماں، حضور کا ذکر دنیا بیٹھ کر کے سن رہی تھی، تیرے دودھ کی تاثیر ایسی تھی کہ میں حضور کا ذکر کھڑے ہو کر کے سن رہا تھا۔ یہ بھی ایک محبت کا سرمایہ ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت جس بریلی کے تاجدار کے نام کی یہ محفل پاک ہے، انہوں نے شہر مصطفیٰ کے کتوں کا ادب کر کے بتایا ہے، اور کس انداز سے کیا ہے۔ ایک لہجہ ملاحظہ کیجئے گا آپ، میرے امام مدینہ شریف کی زمین پر پہنچتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد افطار سحری کرنے کے لیے مسجد نبی کے قریب میں پہنچنا چاہتے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت ہیں، سحری لے کر کے مدینہ شریف کے قریب پہنچنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قرب و جبار سے شہر مصطفیٰ کے کتوں کی آواز آ رہی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی سحری پیش کی، ان کی بھوک نہیں ختم ہوئی، جو ان کے ساتھ مریدین معتقدین تھے، ان کے لیے 7 ایسے احباب تھے سرکار اعلیٰ حضرت کے ساتھ جو مدینہ گئے تھے، 7 کی سحری لے کر کے حضور کے شہر کے کتوں کو سرکار اعلیٰ حضرت نے پیش کر دیا، اور جب دیکھا کہ پھر بھی کتوں کا پیٹ نہیں بھرا، میرا بریلی کا تاجدار رونے لگا۔ حضور صدر الافاضل نے پوچھا حضور رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں پارے دل بھی نہ نکلا تجھ سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ احمد رضا حضور کے شہر کے کتوں کا حق تو یہ تھا کہ اپنے دل کا ٹکڑا نکال کر کے تو حضور کے شہر کے کتوں کی بھوک کو مٹا دیتا، مگر تجھ سے یہ بھی نہ ہو سکا، پھر روتے روتے اچانک چپ ہو جاتے ہیں۔ کسی نے پھر پوچھا حضور روتے روتے اچانک چپ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے عشق کا درس کیسا دیتا ہے بریلی کا تاجدار۔ میرے امام فرماتے ہیں خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ آتا کیا نہیں نالو فغاں ہم کو،
فرماتے ہیں احمد رضا مجھے ڈر ہے کہ کہیں احمد رضا کے رونے کی آواز سے حضور کے شہر کے کتوں کے کان کو تکلیف نہ ہو جائے، اسی لیے میں روتے روتے چپ ہو گیا ہوں۔ وہ بریلی کا تاجدار جب عشق کا درس دے کر کے جاتا ہے، محبت کی بات ہم حضور کے عشق کی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آج کوئی کملیش تیواری اٹھتا ہے، کوئی نرسمہانند اٹھتا ہے، کوئی رامگیری اٹھتا ہے، کوئی حضور کی ذات پر حملہ کرتا ہے، کوئی حضور کے ذاتیات پر حملہ کرتا ہے، کوئی حضور کے ازواج مطہرات پہ حملہ کرتا ہے، کوئی حضور کے خاندان پر حملہ کرتا ہے، کوئی حضور کی پاکیزہ زندگی پر حملہ کرتا ہے۔ یاد رکھنا میرے امام نے فرمایا تھا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ تو کریں سب کی کھائے کیوں۔ مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یا رسول اللہ تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، یوں بھی تو ہمیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ مرنا تو ہمیں ہے، یاد رکھیے گا زندگی ہمیں پیاری ہے، مگر زندگی سے بھی پیارے مصطفیٰ ہیں ہمارے لیے۔ آج انشاءاللہ بات حضور کی ہوگی، بات عاشق صادق کی ہوگی۔ علامہ صغیر صاحب قبلہ کے آنے کا وقت ہے۔ ایک منٹ تمہیدی طور پر آپ کی چاہتا ہوں ایک بار پورا مجمع پیش کی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پڑوسی ملک غور سے سنیے گا، اور ہو سکے تو اپنی آنے والی نسلوں کو تقسیم کر دیجئے گا ان باتوں کو۔ یہ ہمارے جلسوں میں جو نئی نسل کے نوجوان آتے ہیں، پوری راتیں سفر کر کے سائیکلوں سے، بسوں سے، موٹر سائیکل سے آتے ہیں، کس لیے آتے ہیں؟ نہ کفیل انور کو دیکھنے آتے ہیں، نہ مفتی حماد کو دیکھنے آتے ہیں، بات میرے آقا کی سننے کے لیے آتے ہیں۔ ذات مصطفیٰ تو بہت بڑی چیز کا نام ہے، یاد رکھیے گا، بات مصطفیٰ بہت بڑی چیز کا نام ہے۔ ڈاکٹر واصف علی واصف پڑوسی ملک سے کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کے دلوں میں حضور کا عشق نہیں ڈال سکیں تو پھر زندگی میں واصف کا آنا بیکار ہے اور دنیا سے جانا واصف کا بیکار ہے۔ خادم حسین نے کہا تھا یاد رکھنا اگر ہمارے جیتے جی حضور کے ناموس پر حملہ ہوا تو پھر ہماری نسلوں کا جینے کا فائدہ نہیں ہے۔ ایک بات 2 منٹ کی سنیے گا، میں نے ذات مصطفیٰ کی بات کہی ہے، ذات مصطفیٰ بہت بڑی چیز کا نام ہے، بات مصطفیٰ بہت بڑی چیز کا نام ہے۔ لعاب مصطفیٰ کیا چیز ہے اپنے بچوں کو بتائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی حضور کو بڑھا دیتے ہیں، خدا کی قسم جو اللہ رائنا لفظ ایک 2 معنی ہے، ایک چرواہا کے ایک پکارنے کے، اللہ یہ بھی گوارا نہ کرتا ہو کہ میرے محبوب کو رائنا کہہ کے پکارو۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے میرے صحابیوں میرے محبوب کو رائنا نہ کہو، کفار و مشرکین چرواہا مراد لیتے ہیں، بلکہ کہو وقولوا انظرنا، اے اللہ کے رسول ہم پہ نظر کرم کیجئے۔ کوئی ایسی محبت بھی کر سکتا ہے؟ صحابہ گھر کے باہر سے آواز دیں تو قرآن کی آیت نازل ہو جائے کہ میرے محبوب کو گھر کے باہر سے آواز نہ دو، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ صحابہ کی آواز حضور کی آواز سے اونچی ہو جائے تو قرآن جب آیت کی نازل ہو جائے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو اونچے نہ کرو، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی تو درس دیا ہے، بریلی کے امام نے شدت، یہی احمد رضا کی پوری زندگی کی حقیقت تھی، اور یہاں سے کفیل انور آغاز محبت کرتا ہے۔ جب حضرت ابوبکر کی طرف سے لڑ رہے تھے، میں کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، میری تلوار کے نیچے آپ 3 دفعہ آئے ہیں، مگر مجھے یہ احساس ہوا کہ آپ میرے باپ ہیں، اس لیے تلوار کو ہٹا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں ابوبکر کی جان ہے، اگر عبد الرحمن تو میری تلوار کے نیچے ایک بار بھی آتا میں تجھے بیٹا نہیں دشمن رسول سمجھتا اور تیری تلوار گردن کو تلوار سے اڑا دیتا۔ میرے امام نے فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔
جن کے نام لینے کے قابل نہیں ہیں وہ اپنے مذاہب کا نام کھل کر کے لے رہے ہیں. جن کا نام ارض و سما نے لیا ہو، جن کا نام چاند و سورج نے خوشنمائی کے ساتھ لیا ہو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء نے جن کے نام کا کلمہ پڑھا ہو، کیا حضور کی امت ان کا نام نہیں لے سکتی ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر حضور نہ چاہیں تو عمر کی اندر گئی ہوئی سانس باہر نہیں آ سکتی ہے. یاد رکھنا ہماری زندگی کا محور مصطفیٰ ہے. پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دے لبیک یا رسول اللہ. اور ذرا بلند آواز سے مدھوبنی والوں ایسا احساس ہو کہ آپ اپنے گاؤں میں نہیں کی چھاؤں میں مصطفیٰ کا جلسہ سن رہے ہیں. جب میں نے رام گیری کی آواز سنی تھی تو میں نے کہا تھا سنو جاہلو بدبختو، اگر شیر جیل میں بند ہو جائے تو گیدڑوں کو بھوکنے کی اجازت نہیں ہو جاتی ہے. سلمان اظہری مرا نہیں ہے، ابھی زندہ ہے، ایک دن آئے گا اور پھر یہی کہے گا لبیک یا رسول اللہ. بلند آواز سے کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ ہر ہاتھ اٹھے. کیمرہ بند کیجئے، بہت سارے کیمرے ہیں. اہل سنت نیٹ ورک ہے، ایم اے فریش میڈیا ہے، پوری دنیا آپ کی آواز کو سن رہی ہے. یاد رکھنا جو ہاتھ حضور کے نام پر نہ اٹھے، جو آواز حضور کے نام پر بلند نہ ہو، پھر اسے جینے کا حق نہیں ہے، پھر اسے دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے. خادم حسین نے کہا تھا، خادم حسین نے کہا تھا زندگی کی سانس پر پہلا حق مصطفیٰ کا ہے اور آخری حق بھی مصطفیٰ کا ہے. ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور بلند آواز سے اگر منبر پر علماء بھی لبیک یا رسول اللہ کہنا جانتے ہوں تو ذرا بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ، اور ذرا بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ. لبیک. ہم پہ یہ احسان کر دیا جائے، ہمیں مدینے کا مہمان کر دیا جائے. نبی کے دین کو سر کی اگر ضرورت ہو تو میرے نام کا اعلان کر دیا جائے. سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، سرکار میرے دل پہ عنایت ہے آپ کی. سرکار آپ ہی کی میں پڑھتا ہوں نعت پاک. سرکار ہر خوشی میری مدحت ہے آپ کی. سرکار آج آپ کو نعتیں سناؤں گا. سرکار آج گھر میرے دعوت ہے آپ کی تھی برا مگر. سرکار بخشوانا تو عادت ہے آپ کی. سرکار پل صراط پہ تشریف لائیے. سرکار لاج رکھے یہ امت ہے آپ کی. سرکار جان کیوں نہ لٹاؤں میں آپ پر، سرکار میری جان امانت ہے آپ کی. سرکار جان کیوں نہ لٹاؤں میں آپ پر، سرکار میری جان امانت ہے آپ کی. سرکار میں برا ہوں بہت ہی برا مگر سرکار بخشوانا تو عادت ہے آپ کی. حکومتیں آتی ہیں جاتی رہیں گی، حکومتیں بدلتی رہیں گی. کبھی کوئی علیم الدین چیواں بن کر کے دنیا میں آئے گا، کبھی کوئی دو دوست امیر عبداللہ بن کر کے دنیا میں آئے گا، کبھی کوئی خادم حسین رضوی بن کر کے دنیا میں آئے گا، کبھی کوئی سلمان اظہری بن کر کے دنیا میں آئے گا اور یہی نعرہ لگائے گا لبیک یا رسول اللہ.